تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو آپ تلقین کریں کہ وہ عورتوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ گوشت کو کھلا رکھ کر کے کووں کو نصیحت کرو، بیٹا اچھے سے رہو، اخلاق میں رہو. ارے کوا ہے، وہ گوشت کھلا رکھا ہے. ہم کووں کو سدھار نہیں سکتے لیکن گوشت کو ڈھک تو سکتے. ہمارے پاس یہی فارمولا ہے. ہم کہاں پورے دنیا کے مردوں کی آنکھوں کو سنبھالیں، حالانکہ قرآن نے ہر مومن کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب سارے ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اسلام نے سمجھا تو دیا ہے مردوں کو، لیکن ان کی سیکورٹی کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندی بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے. یہ پابندی ہے بہت زیادہ مشکل ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی زور زبردستی ہے، عورتوں کو اتنا قید کر کے رکھتے ہیں، بیچارے آج 12 گھنٹے ہاسپٹل میں پورا کا پورا نقاب پہنے ہوئے ہیں، پورا کا، اور ایسا نقاب پہنے ہوئے ہیں کہ ہوا بھی آنا مشکل ہو جاتی ہے. اور ہم تو برقعے بیچنے والے مشہور تھے، برقعے بیچنے والے مشہور تھے. آج پوری مغربی دنیا مشہور ہو گئی. پی پی کٹ نام رکھا ہے تم نے، برقعے ہی بیچ رہے ہو. ہم تو صرف حفاظت عورتوں کے جسموں کی کر رہے تھے، تم نے تو برقع اب مردوں کو بھی پہنا ہے، سب کو پہنا ہے. اب ان سے پوچھو کیوں اب سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کے جسم کو اتنا ڈھانک کر کے رکھنا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اسلام اتنی سختی لے کر کے آیا ہے کہ عورتوں کو بند کر کے رکھا. اب یہ جواب دیں نہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، جسم کو لگ نہ جائے. ارے نادان، یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے. انسانوں کی آنکھوں کا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، کہیں ہماری بچیاں غیر محفوظ نہ ہو جائیں، کہیں کسی کے جسم میں یہ باتیں، یہ آنکھوں کا زہر سرایت نہ کر جائے، ان کے دل بہک نہ جائیں. اور میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مرد کی آنکھیں جب اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، زہریلا مادہ نکلتا ہے. آپ دیکھو غور سے کسی چیز کو، نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے. وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے. اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے ہوگی. حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں. نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے؟ وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا. لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب چیز. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردستی ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو. اب میں آؤ تو میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی. اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ برابری ہے نہیں. تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو. یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے. اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے
اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, عورت بھی اتنا ہی دکھائے. تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو, اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو, 1 سال تو بچہ دے گی, 1 سال میں بچہ دیتا ہوں. یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے, تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو. ایسا نہیں کر سکتے, تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں, اس کے لیے وہ ضروری ہیں, اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے. کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے, اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. اس پر زور زبردستی نہیں, پابندی نہیں, اس کی فطرت ہے, وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا, اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کر, آلو پیاز لے کر کے آئے, آلو پیاز لے کر کے آئے, آپ کی کچن میں آپ نے اس کو کسی بٹی میں رکھ دیا, ٹوکرے میں رکھ دیا, کہیں پر بھی رکھ دیا, چل جاتا ہے, رکھ دیا. لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا, کچھ ٹماٹے, کچھ دہی, باہر نہیں, فریزر میں رکھنا پڑتا. بھائی ان کو دونوں کو برابری دو, دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے, گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں. جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے, اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے, لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے, اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے زور زبردستی اس کو پابند نہیں بنایا, زور زبردستی پابند نہیں بنایا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کوئی ایسا بندہ کرتا تو سمجھ میں آتا جو عورتوں کو مرتبے میں بڑھا کر کے یوں کہے کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا تو بات سمجھ میں آتی جو یہ کہے کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلاؤ تو صدقے کا ثواب ہے. اگر کوئی ایسا شخص کہتا جو یہ کہے کہ ایک بیٹی کو پال کر نکاح کر دو تو جنت واجب ہے. ان کے پاس یہ کوئی بھی چیز نہیں, بلکہ یہ جس عورت کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی ایک مشین ہے بس. اور اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو چلو مغربی دنیا میں میں تمہیں دکھا دوں کہ وہاں شادی کسے کہتے ہیں, طلاق کسے کہتے ہیں, بچوں کا نظام کیا ہے. کثرت سے پورے یورپ میں آپ کو میں بتاؤں, وہاں شادی کا نظام تک ختم کر کے رکھا گیا ہے. جو لڑکی پسند آئی اس کے ساتھ رہتے رہو, بچے بھی ہو جائیں گے. 2 بچوں کے بعد وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اب شادی کر لیں. اب شادی کرنے کا برابر ٹائم آ گیا, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ ہے فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کئی ایسی شادیاں ہیں وہاں پر جو بچے ہونے کے بعد کرتے ہیں کورٹ میں جا کر. ساری بے حیائی, سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے محبوب, اے میرے رسول, ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے. مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے. اے رسول, اے محبوب, آپ عورتوں سے, ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. جانتے ہیں آپ, عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ, اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں, اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے, لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے. مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے, اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں, کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے, سخت لہجے میں ہی بات کرے, تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے. نرم بات کرتے ہوئے
मर्दों को तो यही गुमान होने लग जाता है कि ये मुझे रास्ता दे रही है, इशारा दे रही है। कड़क लहजे में औरत बात करे ताकि उसके वहम गुमान में भी बात ना आए। औरतों को यह हुक्म दिया गया कि वो अपनी जीनत का इजहार ना करें। जीनत का इजहार किसको कहते हैं, ये तो आज बोलना ही मुश्किल हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम देखोगे औरतें कपड़ा पहन करके भी नंगी हुआ करेंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर अल्लाह की लानत और सारे फरिश्तों की लानत। मेरे आका फरमाते हैं वो कौन सी औरतें हैं, तंग व तारीक लिबास पहनने वाली, चुस्त लिबास पहनने वाली, चिपका हुआ बदन से जिससे उसके सारे आज़ा जाहिर होते हों ऐसा लिबास पहनने वाली। इनके तो बुरके ही कैसे हो गए, अब वो तो जीनत के लिए हो गए। पहले तो सुना जाता था कि नकाब जो होता है वो हिजाब जो होता है औरत को छुपाने के लिए होता है, अब तो हिजाब और नकाब सारी चीजें दिखाने के लिए होती हैं, उसमें भी जीनत का इजहार है। हुक्म यह था कि बाहर से अगर किसी की नजर पड़ जाए तो मर्द ये पहचानने से आजिज हो जाए कि ये जवान औरत है कि बूढ़ी औरत है, उसे ये पहचानने की तमीज भी ना रहे। इस तरह से वो औरत को हिजाब का हुक्म था। लेकिन औरतें आज कपड़ा पहन के भी नंगी हैं। ये जिना के आम होने के असबाब हैं। जब इस तरह की हरकतें होंगी तो घर महफूज नहीं रहेंगे, किसी के घर महफूज नहीं रहेंगे। नौजवानों से हम ताकीद तो कर सकते हैं कि बेटा आप अपनी नजरें नीची रखो, अपनी हया का कत्ल मत करो। हम आपसे ये कह तो सकते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, लेकिन उन औरतों का क्या जो खुद ही नंगी बाहर आ जाए। एक नौजवान कहां तक अपने आप को संभालेगा, कहां तक बर्दाश्त करेगा। क्या इसमें उन औरतों ने बड़ा किरदार नहीं अदा किया है कि बेहयाई को फैलाने में, बच्चों के अखलाक को बिगाड़ने में उन औरतों का किरदार नहीं है? बहुत बड़ा किरदार है। हम दुनिया भर की औरतों को कुछ कहने जाएं तो हमें अब टॉन मारा जाएगा कि औरतों के हुकूक का कातिल है, ये औरतों की आजादी के खिलाफ है ये मौलाना लोग। देखो पूरे झुंड के झुंड हमला करने लग जाती हैं औरतें। कोई एक भी अगर इनके लिबास पर बात करे तो इनको ऐसा लगता है कि सबके सब हमलावर हो जाएंगे। औरतों पर ही बोलते हो, मर्दों को नहीं बोलते। इस्लाम वो है जो पहले मर्दों की आंखों पे पाबंदी लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मर्द अपनी आंखें नीचे रख करके ही जाएंगे और आप अपना जिस्म खुला रख करके ही कहो। तो उन औरतों से मैं कहता हूं जिनको हमारे जुमले बुरे लगते हैं, मियां कानून भी है, पुलिस भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब कुछ तो है गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर, तो फिर अपना सोना चांदी तिजोरी में क्यों रखते हो, चौखट पे रखा करो। पुलिस तो है ना, हिफाजत के लिए गवर्नमेंट तो मौजूद है। लाओ अपनी ज्वेलरी पूरी बाहर दरवाजे के बाहर रख करके आराम से सो। आपको लगेगा नहीं पुलिस तो है, 24 घंटे थोड़ी ना मेरे माल को देख रही। यही हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान अपनी आंखें नीची तो कर लेंगे लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते। तुम अपनी हिफाजत तो करो, तुम अपने जिस्मों की हिफाजत करो। और जिस तरह से ये औरतों को बुरा लगता है, मैं उनसे यही कहता हूं तुम्हारे जिस्मों को हम हिफाजत के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई ये पाबंदी है, ये कोई कैद है। किसने कहा कि तुमको कैद करना है? अगर औरतों को कैद में रखना होता तो हमारी आधी शरीयत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से नहीं चल रही होती। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बयान करदा हदीसों से आधी शरीयत है हमारी। आपको क्या लगता है औरतों को कैद किया गया है? औरतों को कैद नहीं, औरतों को उनके मकाम पर रखा जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। कभी आप ये सवाल करते हैं कि खाने काबा पर गिलाफ क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए कि वो मुकद्दस है। कुरान पे गिलाफ क्यों रखा जाता है? फर्क करना है कि वो मुकद्दस है। ये तमाम चीजें क्यों रखी जाती हैं? कि उनका तकद्दुस बरकरार रखे। औरतों को इसीलिए पूरे लिबास की बात हम करते हैं कि उनका तकद्दुस बरकरार रहे। नंगी रहे तो हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा देखता तो रहेगा ही। लोगों की शहवत पर किसी का कंट्रोल थोड़ी ना है। कितनों की आंखों को हम बचाएंगे? ये बेहयाई का जो दौर दौरा है इसमें ये सारे असबाब हैं। बुरा रिस्क जब जिस्म में जाता है तब उसका जिना की तरफ मैलान ज्यादा होता है। हराम रिस्क जिस्म में आता है तो बेहयाई की तरफ बढ़ता है। और दूसरा कारण, औरतें और मर्द जब अपने लिबास के साथ नाइंसाफी करते हैं तो फिर ये बेहयाइयों का दौर दौरा है। शैतान ये चाहता ही है कि तुम्हारा लिबास निकाल दिया जाए, तुम्हें नंगा कर दिया जाए। वो यूरोप है जिसने जानवर और मर्दों के, इंसानों के फर्क को मिटा दिया है। मैं अक्सर एक जुमला जो कहता हूं, नंगा रहना अगर फैशन है
تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے، ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں، وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے ہیں. اور کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے. بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں، تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ. ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا. وہاں کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اپنی عورت کی حفاظت کرنا. یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں. شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے. اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو. تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو. ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو. اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا. وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے. کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی. تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے. میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے